اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام قرآن احباب دوست کو آج کے سبق نمبر 11A حصہ اول نماز کے ذریعے جو ہے آسان طریقے سے قرآن کو سمجھیں کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم سابقہ جو اسباق ہیں ان سے کچھ سوالات لیتے ہیں۔ جی، التعلیم کا جو ہے معنی بتائیے۔ ایمان والے، دین کے منکرین، بھٹکے ہوئے، جن پر غضب کیا گیا، ABCD۔ جی کیا جواب ہوگا؟ الضالین۔ بھٹکے ہوئے۔ الفلاح، الفلاح کا معنی بتائیے۔ اور نماز، کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، ABCD۔ جی کیا جواب ہوگا؟ الفلاح، کامیابی کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آتینا، آتینا اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا ہم دیتے ہیں، ABCD۔ آتینا، ہاں کیا ہوگا؟ ABCD۔ دے ہمیں، نہ آیا ہے، نہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو آج کا سبق دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم جو ہے سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ جو ہے 4 جو ہے مزید افعال، ضربہ، سامعہ، عالمہ، عاملہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور اس طرح اس سبق میں ہم انشاءاللہ 16 نئے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 2000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس سبق کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 31,000 بار آتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس سورت کا تعارف دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکی سورت ہے۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم سورت ہے۔ نماز کو اس کو صرف اس نیت سے پڑھیے کہ یہ چھوٹی ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو رکھ کر پڑھیے۔ یعنی یہ مت دیکھیں کہ یہ چھوٹی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ نام ہی اس کا اخلاص ہے، جس کے معنی ہے جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا جو ہے عقیدہ جو ہے وہ خالص ہو جائے گا۔ اور لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی طرف جو ہے وہ عبادت کے لیے بلاتے ہیں، اس کا جواب اس صورت میں ہے۔ اور ایک صورت، اس صورت کی خوبی یہ ہے کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد جو ہے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، یعنی یہ سورت جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر آپ اسے 3 دفعہ پڑھیں تو گویا آپ نے ایک قرآن پاک پڑھ لیا۔ یہ ثواب کی بات ہے، ورنہ قرآن پاک ظاہر ہے جو جتنی اس کے اندر چیزیں ہیں جو ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار مغرب اور فجر کے بعد، جبکہ 3 بار جو ہے یعنی ہر نماز میں 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار جو ہے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب جو ہے وہ یہ صورت ہے۔ آئیے اس کے کچھ سوال جواب ہم دیکھتے ہیں۔ توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت الکافرون، الناس، فلق اور الاخلاص، ABCD کون سی ہے؟ توحید کا تصور۔ جی ہاں، آئیے اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ دیکھیں کتنے مختصر الفاظ، 4 لفظ سے۔ قل حکم، امر ہے،
کہہ دیجئے، یہ ہم آگے پڑھیں گے عمل کیا ہوتا ہے. ہوا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. وہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اسم ہے احد، ایک. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، یا میرے نبی آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. پہلی بات تو یہ کہا کہ وہ ایک ہے. قل، میں نے آپ کو بتایا، اس کے میں کہہ دیجیے یہ کالا یقول جو ہے اس سے جو ہے یہ سیدھا نکلا ہے. کالا، کالو جمع، اور اسی طرح کل اس کا امر ہوتا ہے جو کہ آگے ہم پڑھیں گے. ہوا یہ ضمیر ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. نیا لفظ آپ کے لیے یہاں پہ ایک ہے احد. احد کے معنی ہوتا ہے ایک اور اکیلا، یعنی ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے اسباق لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں ایک ہے، اکیلا ہے. اس کو ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی ضرورت ہے. صفات میں ایک ہے، جس کا مطلب ہے اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا وغیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں اکیلا، تنہا اور کامل ہے، مکمل ہے. پھر حقوق میں ایک ہے. حقوق سے کیا مراد ہے؟ پوجا، پرستش، یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے. رکوع، سجود، دعا وغیرہ یہ جو ہے سب کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے. پھر اختیارات میں ایک ہے. اس سے ایک مراد کیا ہے کہ اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہ کل ہے، یعنی اختیار رکھتا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے. وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہے. جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے. لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے. نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بتائیے، اور جو ہے اس کی توفیق کی دعا کریے. کل یعنی تبلیغ کیجیے. ہمیں بھی تبلیغ کرنا چاہیے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دے. جی ہاں، کون کرنا چاہے گا اس آیت مبارکہ کا؟ جی شہناز، سسٹر شہناز، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ کر دیجیے. سسٹر شہناز، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، کائنڈلی آپ کر دیجیے. جی. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. توحید کے اہم پہلو یاد رکھیے، ایک سے زائد جواب ہوں گے. ذات میں، حقیقت میں، صفات میں، طاقت میں، ABCD کیا ممکن ہے توحید کے اہم پہلو؟ جی ABCD کیا جواب ہوگا؟ چاروں سارے ہی ہیں، کیونکہ یہی چار جو ہے صفات ابھی ہم نے دیکھا. اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول رکھتا ہوں. ABCD. جی شیطان کی عبادت کرتے ہیں. آئیے اگلا حصہ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ الصمد، خوبصورتی دیکھیں کلام. پہلے جملے میں کیا تھا؟ چار الفاظ، اور اس چار میں بھی کیا تھا؟ ایک ہی لفظ تھا، احد. قل جو ہے وہ امر کا صیغہ تھا، ہوا جو ہے زمین تھی، اللہ جو ہے ذاتی نام تھا، اور اصل کام کا لفظ صرف ایک تھا. اس میں دیکھیں دو لفظ ہیں. اللہ الصمد، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور سمد جو ہے بے نیازی. اس کا مطلب پہلی آیت میں بھی ایک ہی لفظ آیا تھا احد، اور یہاں بھی ایک ہی نام یا جو اہمیت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. تو آئیے دیکھیے اس سے کیا مراد ہے. بے نیاز سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں.
اور سب اس کے محتاج ہے. یعنی سمد کا معنی ہے ایسا بے نیاز کہ خود اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، لیکن دوسرے سب اس کے محتاج ہیں اور اس کے بغیر وہ جو ان کا چل نہیں سکتا. اللہ سمد کا مطلب ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کے اسباق میں ہے اللہ سمد یعنی بے نیازی کا مطلب یہ ہے یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. وہ ان تمام جو ہے ضرورتوں سے بے نیاز ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے اللہ الصمد. یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تو میری جو ہے ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر. اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس کا ایک ترجمہ کر دے. یہ ایسا عارف برادر آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا، کیجیے ابھی اس کا ترجمہ. جی برادر انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. جی السلام علیکم. جی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جزاک اللہ خیر. اس کے سوال جواب ہے الصمد کا مطلب ہے عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے. اے بی سی ڈی. جی کیا جواب ہوگا؟ بے نیاز. سی. جی ہاں. آئیے اس کا اگلا حصہ لیتے ہیں سورت کا. لم یلد ولم یولد. لم یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کے معنی ہوتا ہے نہیں. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. لم کے معنی ہوتا ہے نہیں. یلد اس نے کسی کو جنا، وا اور لم اور نہ ہی یولد، یولد وہ جنا گیا. یہ لفظ کبھی کبھی ایگزام میں آ جاتے، پوچھ لیے جاتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. یلد کے معنی ہے نہ اس نے کسی کو جنا، یولد نہ وہ جنا گیا. یعنی اس کے معنی یہ ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. وہ اپنی ذات میں ہستی میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم چونکہ انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے نزدیک یہ رشتے ناطے اور تعلقات ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں یا ہم جو ہے کسی کے ماں باپ ہیں یا ہماری کوئی اولاد ہے یا ہم کسی کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام رشتوں سے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. تو یہ لم جو ہے آپ نے پڑھا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈیڈ ناٹ، ماضی میں. اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ پڑھا تھا لم، اس کے معنی ہوتے ہیں ول ناٹ. یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یہ ماضی کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ کہہ رہی یہ ماضی کا صیغہ آیا لم یلد، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا. اور اس سے یلد سے جو ہے یہ اردو میں الفاظ جو ہے جو مستمل ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، ملاد، یہ سب یہ اسی سرے سے نکلے. اور اگلا تھا وَلَمْ یولد، اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائز ہوتا ہے. اور جب یہ پیش کے ساتھ آتا ہے یولد، یہ پیسیو وائز ہو جاتا ہے، وہ جنا گیا. تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وہ نہ تھکتا ہے، نہ بوڑھ ہوتا ہے اور نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، اور نہ ہی اس کو اولاد کی ضرورت ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ جو ہے یہ آیت مبارک خاص طور سے یہ سورت جو ہے یہ توحید کے عقیدے کو خالص کرتی ہے. جو اس کو پڑھے اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے. آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارک کا ترجمہ کیجیے. جی سدرا خوشی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ کا ترجمہ کیجیے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا.
जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। लम यलिद, सवाल जवाब कीजिए। वो नहीं बनाता है, उसने पैदा नहीं किया। वो नहीं जनता है, उसने नहीं जना। ABCD जी, क्या जवाब होगा? लम यलिद माजी का सीगा है, उसने नहीं जना। आइए इस सूरत मुबारक का आखिरी हिस्सा लेते हैं, ये भी बड़ा अहम है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वलम और नहीं, यकुन है, लम यकुन ये पूरा नहीं है कि मैंने में इस्तेमाल होता है। लहू ये दो हिस्से हैं इसके, ला और हू, उसका। कुफुवन, कुफु कहते हैं हमसर, यानी उसके बराबर का, उस जैसा। आहद कोई नहीं। अब ये देखें, आहद के दो मायने आ गए। वहां शुरू में हमने पढ़ा था अल्लाह अहद, अल्लाह क्या है? एक है, अकेला है। यहाँ हम कह रहे हैं आहद के मायने है कोई। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये लफ्ज आहद जो है, जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है खालिसन, तो वहाँ अकेला और एक के मायने में आता है। और जब ये दूसरी तरफ इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसके मायने कोई होते हैं। तो आहद के ये दो मायने आपको आने चाहिए। आइए इसके लफ्जों के तर्जुमा देखते हैं। वलम यकुन और नहीं है, उसका, लहू उसका, उसके लिए। एक टेबल हमने पढ़ा था, लहू लहू लका ली लकुम लना, उसमें ये लहू हमने पढ़ा था वहां, उसका उसके लिए। कुफुवन हमका बराबरी का। और आहद ये आपने देखा है, जब हम कोई रिश्ता नाता दुनिया में करते हैं तो ये ख्याल रखते हैं कि दोनों खानदान बराबर के हों, यानी उनमें बहुत ऊंचा नीचा फर्क ना हो। तो ये ताल्लुकात के लिहाज से होता है। यहाँ हम जब देखते हैं अल्लाह ताला एक है, उसका कोई हमसर नहीं है, तो इसका मतलब ये अल्लाह ताला जो है अपनी ज़ात में, सिफात में, अपने इख्तियारात में, अपने जो है तमाम जो है अहकामात में वो कुल है, यानी मुकम्मल है, कामिल है, उस जैसा कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, एक, यानी यहाँ आहद के मैंने एक है, और यहाँ वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, यहाँ कोई। तो लिहाजा ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हम आहद का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसके असबाब देखते हैं। दिल में अल्लाह ताला की अजमत ऐसी छाए कि कोई भी दूर दूर तक नजर ना आए, ना ज़ात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला जो है अकेला और जो है वो बेनियाज है, और कोई उसका हमसर या उस जैसा नहीं है। क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ, किसी और से उम्मीद है, किसी और को ताकतवर समझता हूँ? तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। एक सहाबी नमाज की हर रकत में सूरत इखलास पढ़ते हुए फिर कोई और सूरत पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि ये बार बार पढ़ने का। तो हमको इस सूरत से मोहब्बत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये मोहब्बत किस तरह आएगी? नीचे कुछ मशहूर दिए जा रहे हैं। अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिले, तारुफ हो, और उसके रिश्तेदार में कोई वजीर, मशहूर खिलाड़ी, बहुत बड़ा अफसर या ताजर वगैरह हो, तो वो किसी ना किसी बहाने से उसका जिक्र जरूर करेगा, और वो भी खुशी और मोहब्बत से कि मेरे चाचा वजीर हैं, मेरे भाई फलां अफसर हैं वगैरह। तो याद रखिए, अल्लाह तो हमारा खालिक है, राज़िक है, रब है, और सबसे बढ़कर मोहसिन है। और फिर क्यों ना हम उसका जिक्र बार बार करें, और वो भी इस तरह के अल्लाह ने सिखाया है। तो लिहाजा जब हम इस चीज को जहन में रखेंगे कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है और उसका इजहार हम इससे करेंगे, तो फिर ये जो है सूरत जो है हमें जो वो तस्कीन देगी, या जो इससे मकासिद हासिल होंगे वो असल होंगे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसके बाद उस जैसा माफ करने वाला नहीं, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं, उसके जैसा हर जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखने आते। अल्लाह के 99 नाम है, हर सिफ्त में उस जैसा कोई ना है, ना था और ना होगा।
ہم عارضی ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگی، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور یہی جو ہے ہوتا ہے۔ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں جو ہے خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا، پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے۔ اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا جو ہے پلان بنائیے اور اس سے مدد مانگیے۔ آئیے آگے چلنے سے پہلے ہم اس کا ترجمہ ایک بار کر لیں۔ جی کون کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے۔ ہاں عارف بھائی آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، چلیے آپ کر لیجیے، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ جی بردر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وَلَمْ يَكُنْ وَنِحَنْ آخَدَ کوئی بھی۔ اچھا چلیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں۔ سوال جواب میں دیکھیے، میں نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہ چھوٹی صورت ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوگا، یہ آسان صورت ہے، ایک کلام کے برابر ہے۔ جی ABCD کیا ممکن ہے؟ چاروں ہی، یہ چاروں جو ہے اس کے جواب ہے۔ عہد کے دو معنی ہیں، ایک اور کئی، ایک اور برابر، ایک اور کوئی، ایک ہمسر۔ ABCD جی کیا جواب ہوگا؟ سی عہد کے دو معنی، سی ایک اور کوئی، سی ایک اور کوئی۔ کفواً کا ترجمہ ہوگا ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے، ہمسر، ایک، برابر، کوئی۔ ABCD جی اے اور سی ہمسر اور برابر۔ ولم یکن میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ 2، 5، 3، 6۔ ABCD ولم یکن 3۔ گڈ۔ سورۃ اخلاص کی محبت میں ایک صحابی کو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ قرآن کا حافظ بنا دیا، حضرت نے پڑھنے پر ابھارا، جنت میں داخل کر دیا، مجھے حدیث یاد نہیں۔ ABCD بی اور جی سی، بی اور سی۔ BC۔ اب ہمارا یہ سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، یہاں ہم 1 منٹ کا وقفہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا اگر اس سبق کے بارے میں سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اگلے حصے کی طرف چلیں۔ تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گرامر کے حصہ دوم میں آج یہ ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کیا ہے۔ آج ہم نے فعل ماضی کے 4 مزید جو ہے افعال جو ہے وہ ضربا، سامعہ، عالمہ، عاملہ جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ یہ ہم سکھلائی جو ہے TPI ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں، تب جو ہے آپ گرامر سیکھ سکیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ اسم کسی چیز کا نام یا صفت ہوتی ہے اور اس کی پہچان یہ اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا اس پر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آتی ہیں، یا ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے جمع کے صیغوں میں واو، نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے اور وہ جو ہے نہ اسم ہوتا اور نہ خود فعل ہوتا۔
مثلا اسم کے ساتھ جب ہم نے جو ہے وہ ضمائر کو ملایا تو کیا بنا؟ سے کتاب تھا، کتابوں کتابوں کا کتابی، کتابوں کو کتابوں. اور جب ہم نے حرف کے ساتھ ملایا تو دیکھیے منہ من کا منی، منکم منا. اچھا فعل کے ساتھ ملایا تو کیا ہوا؟ فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا. یہ اصل میں ٹیبل میں نے انگلش جو ہے وہ پروگرام سے اٹھایا تھا، اس لیے اس میں انگلش کے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس میں کہیں سے اردو کے الفاظ جو ہے داخل کر دوں. آپ صرف ٹیبلوں کو دیکھیں، اس انگریزی کو چھوڑ دیجیے. کتابوں 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 کا کتابی، کتابکم کتابنا. منہ من کا منی، منکم منا. فعل فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا. اب آپ میں سے کوئی باری باری ایک ٹیبل کرا دیں اس میں سے. جی عارف بھائی آپ سب سے اوپر ہیں، آپ کتابوں کا کرا دیں. چلے جی عارف بھائی کتابوں کا کرائیے. ان میوٹ کیجیے اپنے آپ کو، آپ میوٹ ہیں. کتابہ کتابہم، کتابو کا کتابی، کتابکم کتابنا. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. اور یہ منہ کا کون کرائے گا؟ شگفتہ آپ نے ان کیا ہوا ہے، چلیے آپ کرا دیجیے منہ کا. منہ منہم من کا منی منکم منا. جزاک خیر. جی صرف نجمہ آپ جو ہے فعالہ کا کرا دیجیے، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے. فعالہ کا ٹیبل سسٹر نجمہ. فعلا فعلو فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا. میں فالتو نہیں ہوں. اچھا چلے وہ ادھر ہے، ایک اور نے اٹھایا. ہاں مصباح، مصباح آپ نے کہا تھا فعالہ کا ذرا آہستہ کرائیں تاکہ میں سیکھ لوں. یہ بہت سارے میرے ساتھی جو بیٹھے کلاس میں سیکھنے والے ہیں، آپ لوگ تو استاد لوگ ہو. ہاں چلے. فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. جزاک اللہ خیر. آگے دیکھتے ہیں. یہ ابھی ذرا توجہ چاہیے، اپنے میوٹ رکھیے تاکہ شور نہ ہو، لمبا سانس لے لیں، کیونکہ یہ گرامر کا حصہ جب تک میں مدارے نہیں دوں گا یہ اس کو میں بار بار دہراؤں گا تاکہ یہ ہمارا پکا ہو جائے. ہم نے یہ دیکھا تھا عربی میں اکثر افعال جو ہیں یا فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با، یا سین میم عین. سب دیکھیے پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ہوا جو ہے یہ اس کی فعل کے اندر کوئی علامت نہیں آتی. جو فعل کا پہلا صیغہ ہوتا ہے جیسے فعلا تھا، اس میں ہوا یا جو ہے وہ خود موجود ہے. ہم کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ فعل کے ساتھ آخر میں واو الف کی شکل میں آتا ہے، جیسے فعلو. اور انتا کا ہم نے دیکھا تھا یہ فعل کے ساتھ تیز زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے فعلتا. اور آنا کو ہم نے دیکھا تھا یہ فعل کے ساتھ پیش کے ساتھ آتا ہے، فعلتو. فعلتو این کی آواز نکالنی ہوتی ہے ورنہ وہ فالتو ہو جاتا ہے. فالتو اردو کا لفظ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ حیثیت ہے، یہ ہے فعلتو میں نے کیا. انتم اس کی علامت کیا ہے؟ تم آ جاتا ہے، جیسے فعلتو. اور نحنو کی علامت جو ہے وہ کیا آتی ہے؟ نا، یعنی فعلنا. تو اس سے ہم نے اسی لیے بنائے تھے. یہ دیکھیے آپ کے لیے میں اسے دوبارہ ہوتی ہے اور فعل میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں ہم جو ہے اس کی ضمیر ہم ہی رہتی ہے، اور فعل میں جب یہ آتا ہے تو یہ کس سے آئے گا؟ واو الف سے ظاہر ہوگا. آگے چلتے ہیں. دیکھیے انتا جو ہے یہ جو ہے اس کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کا. انتا کا کی ضمیر سے آتا ہے، اور جب یہ فعل میں آتا ہے تو اس کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ تا زبر، یعنی زبر کے سے تا. آنا جو ہے اس کی ضمیر جو ہوتی ہے یا ہوتی ہے، اور یہ جب فعل میں آتا ہے تو یہ پیش تو کے ساتھ آتا ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو جمع کے صیغے انتم
اس کی ضمیر جو ہے کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، اور یہ جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ تم کے شکل میں آتا ہے، اور نحنو جو ہے یہ اس کی ضمیر نہ ہوتی ہے اور فعل کے ساتھ یہ نہ ہی کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ ایک حالت ہوگی۔ دوسری حالت ان ضمائر کی کیا ہوتی ہے؟ ہو، ہم، کا، ہی، کم، نہ۔ اور جب یہ افعال کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ہو کے تو کوئی ہے ہی نہیں، جمع ہم کے لیے واو آتا ہے، انتا کے لیے تا آتا ہے، اور آنا کے لیے تو آتا ہے، انتم کے لیے تم آتا ہے، نحن کے لیے نہ۔ اگر یہ آپ کو اچھی طرح ازبر ہو گئی ہے تو سمجھ لیں آپ نے بہت بڑا حصہ قرآن کا سمجھ لیا۔ کیوں؟ جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، یا تو یہ ضمیر علیحدہ سے ان کے ساتھ آئیں گی، یا جڑ کے آئیں گی، یا پھر فعل کے ساتھ جو ہے آخر میں ان شکلوں میں آئیں گی جو یہ ہے۔ چلیے، ہم نے پڑھا تھا فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں: فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، اور فعل عمل حکم دینا یا گزارش کرنا۔ آئیے فعل ماضی کو لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا اس کا ٹیبل: فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ چلیے آپ میں سے کوئی جو اس ٹیبل کو دہرائے، یہ بہت بنیادی ٹیبل ہے، اس کو ہم کم از کم 3 لوگوں سے دہرانا چاہیں گے۔ جی ہاں، ہینڈ ریز کیجیے۔ شگفتہ آپ نے سب سے پہلے ان میوٹ کی ہے اور ہینڈ ریز کیا، آپ دہرائیے پہلے، پھر اس کے بعد جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی سسٹر مصباح، اب آپ دہرائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی مسز اعجاز آپ کرانا چاہیں گی، آپ بھی ایک بار کرا دیجئے۔ مسز اعجاز اگر آپ کرانا چاہتی ہیں تو کرا دیجئے، یا کوئی اور کرانا چاہتا تو ہینڈ ریز کیجئے۔ جی نجمہ آپ آ گئی ہیں، چلیں آپ کرا دیجئے فعلا کا۔ ذرا ایسا کرائیے گا، میں سیکھ رہا ہوں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا میں نے کیا۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ ان کے ہم لیے سب جو نے ہماری اچھا آتی ہے نا، وہ بیچارے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت تیزی سے کر رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بس کی کلاس سے شیطان کہتا ہے آ جاؤ چلو چلو، دیکھو یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا، تھوڑا سا آسانی کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا فعلا، فتحا، جعلا، پھر ہم نے پڑھا تھا ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے جو پڑھنا تھا وہ تھا ضربہ بھی، تو دیکھیں اس سے پہلے ہم یہ سوال جواب لیتے ہیں فعلا کے۔ حل فعلا، کیا جواب ہوگا حل فعلا کا؟ نام فعلا، نام فعلا، نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، نام فعلو۔ ان دونوں کا تو پکا کر لیں، یہ غائب کے سیغے ہوا ہوں والے جو ان کا جواب یہی رہتا ہے، وہ خود جواب رہتا ہے جو سوال ہوتا ہے، صرف حل کی جگہ نام یا ما یا لا جو ان کے مطابق ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ حل فعلتا، اس کا نام کیا جواب؟ فعلتو، نام فعلتو۔ یہ آپ نے پکا رکھنا ہے کہ تا زبر کا جواب جو ہے وہ ہمیشہ تا پیش سے آئے گا، یعنی انتا کا جواب آنا کے سیغے سے آئے گا۔ حل فعلتو، کیا جواب نام ہوگا؟ فعلنا، نام فعلنا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تم والا صیغہ جو ہے یہ اصل میں انتم کا ہے، تو اس کا جواب ہمیشہ نحنو یعنی نا سے آتا ہے۔ تو آئیے ایک نیا لفظ آج دیکھتے ہیں، خیر، 2 پیش کے ساتھ یہ اصل حالت میں ہے، اور 2 زبر کے ساتھ خیر یہ مفعولی حالت میں ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں حل فعل خیر، جملہ تھا حل فعل ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا خیر، تو کیا جواب ہوگا؟ نام فعلا، نام فعلا خیرہ۔
خیرن اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ الف کو آخری کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر الف پڑھنا ہو تو پھر وہ جو ہے خیرہ ہوتا ہے۔ حل فعلوا خیرن، اب کیا ہوگا جواب؟ نام فعل فعلوا خیرا، فعلوا خیرن، یعنی فعلا کا جواب فعلا سے ہو گیا، فعلو کا فعلو سے ہو گیا، باقی وہی ساری چیزیں ہیں جو حل کی جگہ صرف نام کا فرق ہے۔ اب آتی ہے بات حل فعلت خیرن، نام فعلتو خیرن، نام فعلتو خاص نمبر جو ہے وہ تاپیش سے جواب میں بدل گیا۔ حل فعلتم خیرن، اب کیا ہوگا؟ نام فعلنا خیرن، نام یعنی فعل تم جو ہے وہ نا سے بدل گیا۔ تو یہ پورے 20 لیسن کے اندر جہاں بھی یہ ڈائلاگ یا یہ جو مکالمہ آئے گا عربی کا، ان میں اصول یہی ہے، ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحنو سے، اور ان کی ضمیریں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو آج بڑی تفصیل سے دوبارہ دہرا دیا۔ من فعلا کے کیا معنی ہے؟ کیا وہ کر چکا، کس نے کیا، کون کر رہا ہے، وہ کر چکا ہے، اے بی سی ڈی۔ من کس نے فعلا کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ جعل اللہ کا ترجمہ کیجئے، جعل اللہ اللہ نے بنایا، اللہ بناتا ہے، اللہ اللہ پیدا بناتا کرتا ہے، ہے، اللہ نے بنایا، اللہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ بناتا ہے نہیں، بناتا ہے مضارع ہے، یہ جعل ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے بنایا۔ اچھا، خلق السماوات کے معنی بتائیے۔ اللہ نے پیدا کیا آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے آسمان، اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان، اللہ پیدا کرتا ہے زمین، اے بی سی ڈی۔ جی اللہ نے پیدا کیا آسمان، آپ نے کہا آسمان، یہ تو سماوات جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تو آسمان میں جمع کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے پیدا کیا آسمان، اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان، یہ سماوات جمع ہے آسمان کی، سما واحد ہوتا ہے، سماوات جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے جواب میں جمع بہت سے آسمان ہو گئے۔ چلیے اب آج کا سبق دیکھتے ہیں، اب میوٹ کر لیجئے، توجہ کیجئے۔ دیکھیں آج ہمارے لیے کیا آیا ہے، درابا، آج تو مار پٹائی والا کام آ گیا۔ درابا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے کیا۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ جو 3 اسماء ہیں ان کے نیچے زیر آ رہا ہے، درمیانی حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ درب ایک ضرب تھا، دربا، سامعہ، عالمہ، عاملہ، تو یہ زیر والے سے یہ آ جا رہے ہیں، اس لیے ذرا توجہ رہے کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ درب کے معنی ہوتے ہیں مارنا، لیکن جب اس کے ساتھ ایک لفظ جو جاتا ہے مثلاً یعنی مثال، تو کیا ہوگا؟ درب مثلاً کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے فعل کے ساتھ جب کوئی اختصاصی لفظ آ جاتا ہے تو وہ بعض اوقات اس کے معنی، یہاں درب کے معنی تھا مارنا، لیکن اس پورے جملے میں مارنے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ دربا مثلاً اس نے مثال بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں دربا کا ٹیبل کرتے ہیں۔ دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، آپ سب نے مارا آئے گا۔ چلیے جی شہناز آپ نے انمیوٹ کیا ہے، پہلے آپ دہرا دیجیے پھر دوسروں کو باری دیتے ہیں۔ جی سسٹر شہناز دہرائیے اس ٹیبل کو۔ آواز بہت آہستہ آ رہی ہے۔ میری آواز آہستہ آ رہی ہے؟ یہ تو کوئی ٹھوک بجانے والی آواز۔ چلے جی سدرا خوشی آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، آپ بھی دہرا دیجیے، چلیے اسے۔ سدرا خوشی۔ دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ان سب نے مارا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر مصباح آپ دہرائیے ابھی۔ زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زاربتا آپ نے مارا، زاربتو میں نے مارا، زاربتم آپ سب نے مارا، زاربنا ہم سب نے مارا۔ ہاں چلیں جی، اور کون کرائے گا؟ ناہید ناصر آپ نے ہینڈ ہی نہیں ریز کیا، چلیں آپ بھی کرا دیجئے۔
चलिए जी। सर मैं आज नहीं जवाब दे सकूंगी चलिए क्योंकि समीरा, लगता है आज बड़ी देर से बाद हैंड किया है। समीरा आप करा दीजिए उनकी जगह, वो उनका शायद कोई प्रॉब्लम होगा। दरबा उसने मारा, दरबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सब ने मारा। हाँ चलिए जी। सिस्टर नाहिद, अभी आप फिर दोबारा नजर आई थी, किधर गई? दोहराइए। यस नाहिद, नासिर, दोहराइए सिस्टर। अच्छा सर मेरे कनेक्शन से अभी मसला है, मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में कर सकूंगी, इसमें थोड़ा सा मैं नहीं, आपकी आवाज साफ आ रही है। मसला कहाँ से हो गया? अगर मसला है तो बात कैसे कर रही है? नहीं असल में मैं मोबाइल पे हूँ, मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, समझ रहे हैं, तो मेरा इशू थोड़ा सा। फिर हम उससे पहले जो जबानी करता है। चलिए सिस्टर नजमा सुनाई इनको जबानी। जरब कुछ भी नहीं है ये भी। जरबा उसने मारा, जरबू उन सबने मारा, जरबता आपने मारा, जरबतू मैंने मारा, जरबतुम आप सबने मारा, जरबना हम सब ने। पहले आप कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे पास कंप्यूटर। हाँ जी, सवाल जवाब लेते हैं। ये प्लीज जब मैं आपकी शोर को बंद करती हूँ तो उसे बंद रहने दीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो। हल दराबा क्या जवाब होगा? हल दराबा क्या जवाब होगा? हाँ नाम नाम जरा हल दराबू, अब क्या जवाब होगा? हल मा दराबू, जरबू मा मा जरबू दराबू। मारना जो है कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए हम नाम से जवाब नहीं दे रहे, वरना नाम से जवाब दे वो भी सही होगा। जवाब टेक्निकली जो है वो ग्रामर के हिसाब से सही है। नाम दराबा, हाँ उसने मारा, लेकिन हम चूंकि मारना उतना अच्छा नहीं है, हमने अपने उस्ताद से यही सुना है कि हम ये कहते हैं कि ये मार्क ट्राई की बजाय जो है नाम में जवाब है। माँ दरबता, इसका क्या जवाब होगा? हल दरबता, हल दरबता, माँ दरबतू, हल दरबतू। माँ ज़रबना। माँ दरब, जवाब वही है। देखिए दराबा का जवाब दराबा से है, दराबू का जवाब दराबू से है, दरबता ये पेश में चेंज हो गया, दरब। दरबतुम जो है ये दरबना में चेंज हो गया। तो ये आपने याद रखना है, डायलॉग में यही तरतीब चलेगी। यही तरतीब से डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने मुकालमे बनाए हैं। तो ये आपके लिए आसानी है कि बार बार दोहराने से वो ज़हन नशीन हो जाएगा तरीका। चले जी, आज एक नया लफ्ज लेते हैं, जैदुन। जैदुन, पहले तो ये बताएं इसमें फेल है, हर्फ है, क्या है? मुझे तो हर्फ लगता है, मुझे हर का हर्फ पता नहीं। इस समय इस समय कैसे पता चला? इस समय एक भाई तो मेरा कह रहा था फेल है। चले दो पेश दो ज़बर। सर जैद तो नाम है और नाम कैसे होता है? सर नहीं, सर नाम की जैद बात नाम नहीं है है। और नाम कैसे होता है? ये ग्रामर में जवाब नहीं है कि नाम है तो इसलिए इस समय नहीं। सर ग्रामर पढ़ा था में जवाब टेक्निकली मैंने भी पढ़ा था इसका नाम या सिफत। नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे तंवीन है। क्योंकि बाज इस्मा ऐसे होते हैं या बाज अफ़ाल ऐसे आते हैं, जब आएंगे उनकी हालत ऐसे होगी कि उनके ना पेश होगा, ना जबर होगा, ना जेर होगा, और आपको कहा जाएगा कि ये बताइए क्या है। वो फिर अपनी आप याददाश्त को पकड़ के लाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ दारुन, या उस पे पेश उड़ा दूं, दार लिखूं, जैसा कि लिखने का तरीका होता है कि आखिरी जो है वो हरकत टाइप कर देते हैं या बोलते ही नहीं दार, अब कोई पता नहीं चल रहा है क्या चीज है, इस समय फेल है। लेकिन अगर आपने अपनी याददाश्त में रखा था कि दार तो घर को कहती है और ये इसम होता है, तो आप कहेंगे जी ये इसम है। और अगर मैं पूछूंगा कैसे, आप कहेंगे जी दार जो है समाई है, हमने चुना कि ये इसम है। उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि इस पे अलिफ लाम आ रहा है, इस पे दो पेश आ रहे हैं, दो जबर आ रहे हैं, दो जबर नहीं। आप कहेंगे ये हमारा सुना हुआ है, हमें पता है कि ये दार जो होता है ये इसम। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आगे आएंगी। अभी यहाँ सिर्फ यही याद रखें, अलिफ लाम और तनवीन जाए वो तो पक्का इसम है। हल दराबा जैदन, हाँ जी ये जैद का इजाफा कर दिया है, बाकी मुकालमा वही था पिछला। तो जवाब दीजिए। मा ज़रबा ज़ैदन, मा ज़रबा ज़ैदन। हमें पसंद नहीं है जी, इसलिए हम माँ ही लगाएंगे। हल दराबू जैदन जी।
ما ज़रबू ज़ैदन ما ضربوا زيد उन्होंने जैद को नहीं मारा। हल दरबता जैदन, नाम ज़रबतु ज़ैदन ضربوا زيدا हल हाँ मा दरबता, ज़रबतु मैंने जैद को मारा, मैंने मारा क्या, मैंने तुझे देखा भी नहीं। हल दरबता जैदन, मा ज़रबना ضربنا ज़ैदन ضربنا زیدن हम सब ने भी जैद को जो है नहीं मारा, क्यों बल्कि हमने तो उसे देखते ही नहीं, देखते तो शायद मारते। आइए हल इसके सवाल जवाब। हल दरबता, मा दरबना, मा दरबा, मा दरबतु, मा दरबू, क्या जवाब होगा? ये बी सी मा ज़रबतु सी मा ज़रबतु सी तर्जुमा कीजिए। और उन लोगों ने नहीं मारा, व मा दरबतु व मा दरबा व मा दरबू व मा दरबना, उन लोगों ने, ए बी सी डी। जी ما ضربوا मा दरबू, उन लोगों ने। अच्छा, ये समिया जो है हमने पढ़ा हुआ है, समी अल्लाह लिमन हमिदा, ये जब हम नमाज के वो कलमात पढ़ रहे थे तस्बीहात, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि सुन लिया उसकी अल्लाह ने। आइए उसका टेबल देखते हैं। सामिया, अब ये तलफ्फुज पे तवज्जो है, तलफ्फुज पे, ये तब्दील टेबल है इसलिए तलफ्फुज को गौर रखिए, ये जेर वाला है। सामिया, सामिअहू, सामिअता, सामिअतु, समेतु, समेतु, सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतु आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। चले जी, हैंड किसने रेज किया? समीरा, पहले तो हाथ दोहरा दीजिए, फिर बाकी उनसे सुनते हैं। चले जी, समीआ, समीरा का टेबल दोहराओ भाई। हाँ, समीआ उसने सुना, समीउ उन सबने सुना, समीअता आपने सुना, समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सबने सुना, समीअना हम सबने सुना। जी उसके बाद शगुफ्ता ने हैंड रेज किया हुआ है। चले जी सिस्टर शगुफ्ता, आप भी दोहरा दीजिए। समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीउता आपने सुना, समीउतु मैंने सुना, समीउतुम आप सब ने सुना, समीअना हम सब ने सुना। जी उसके बाद नजमा सिस्टर ने अनम्यूट किया हुआ है। चलिए सिस्टर आप भी दोहराएं। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। सिस्टर यहाँ आपका जो है ना रुक रुक के बोलना ज्यादा अहम है, बाकी लोगों का तेज तेज बोलना अहम है। क्यों? वो सीख रहे हैं, आप सीखी हुई है, तो आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, यही आपकी सिखलाई है हमारे पास। हमने आपको कुछ नहीं सिखाना, आप सीखे, हमने आपकी स्पीड को कमजोर करके लाना है कि आप इस स्टूडेंट के लिए नमूना, क्योंकि आप सही तलफ़्फ़ुज़ करती हैं, आप इसलिए क्लास में अल्लाह ने बिठाया कि आप हमारी इस्लाह करें। इस्लाह आपकी तरफ से ये, अगर आप ट्रेन की बजाय जहाज की स्पीड से जाएंगे तो जहाज को गायब हो जाता है, तो हमें नजर ही नहीं आएगा। तो आपने हमसे ये सीखना है कि स्पीड स्लो करके कैसे पढ़ाएं, और दूसरों को हमने ये देना है कि तेज दौड़ो ताकि वो स्पीड तेज करें, उनका तलफ़्फ़ुज़ पक्का हो। तो ये अहम चीज है। चलिए अच्छा जी, ये तो हो गए 2 बंदे, 3 हो गए ना, चलिए बस 3 ही काफी होते हैं। हल सामिया, क्या जवाब होगा? जवाब दीजिए। हल सामिया, नाम समिया नाम सामिया, वही जवाब होगा। हल सामियू, अब क्या जवाब होगा? नाम समिया नाम सामियू। हल समियता, यहाँ पे जो है जवाब बदलता है, तो इसलिए यहाँ पे नाम आता है समिया नाम समियत। और ये क्या होगा? हल समियतु, नाम क्या जवाब आएगा? समिया नाम समिया ये जो है आपके टेबल देखिए बार बार एक ही अंदाज में आ रहा है। समी है तो वो समिया आ गया, समीउ है वो समी, समीता जब ये जबर के साथ है तो जवाब में पेश के साथ समीउ आ गया। ये समीतु आया तो यहाँ पे नहीं। चलिए अब अगला एक लफ्ज लेते हैं, अल कुरान। देखिए ये एक मुख्तलिफ मुनफरिद जो है वो चीज आ गई। अब तक जो हम नए अल्फाज सीखे थे वो सब 2 पेश 2 जबर के साथ आ रहे हैं, यहाँ एकदम एक चीज होगी। यहाँ पे क्या हो गया? एक पेश और एक जबर आ गई, ये क्या हो गया? हाँ जी, कोई बताएगा यहाँ एक पेश एक जबर क्यों है? अभी तक तो सारे अल्फाज जितने मैंने आपको सिखाए 2 जबर 2 पेश के साथ चल रहे थे। जी यहाँ एक पेश और एक जबर क्यों है? अल कुराना, एक पेश हो गया एक जबर हो गया। जी
नसीर अहमद। कुरान में और कुरान को। इसलिए कि इसमें अल लग रहा है, इसलिए कि इसमें अल लग रहा है, अलिफ लाम। अब ये एक और नया कायदा कानून आ गया जो इससे पहले आपको हमने नहीं बताया था, या बताया था तो उस वक्त आप जो है वो तेजी में गुजर गए, आपको पता नहीं चला। अब इसको पक्का करें, जिस इसम पे अलिफ लाम लग जाए उस पे तनवीन नहीं रहती, तनवीन जो है हल्की हो जाती है। दो पेश हो एक पेश रह जाता है, दो जबर हो एक जबर रह जाता है, दो जेर हो तो एक जेर। ये अलिफ लाम का कमाल है। तो ये याद रखें, अलिफ लाम के साथ तनवीन कभी भी नहीं आएगी, तनवीन नहीं आएगी। तनवीन हमेशा उस वक्त आएगी जब अलिफ लाम नहीं होगा। अगर ये लफ्ज होता कुरान तो फिर ये होता कुरानुन दो पेश के साथ, और कुरानन दो जबर के साथ, कुरानिन दो जेर के साथ। लेकिन अलिफ लाम आ गया तो अब हम इसे पढ़ेंगे अल कुरानु एक पेश के साथ, अल कुराना एक जबर के साथ, अल कुरानी एक जेर के साथ। तो ये याद रखना है, ये पक्का कायदा खुलिया है कि अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आती, और जब तनवीन हो तो अलिफ लाम नहीं आती। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आते। तो आइए यहाँ हम मुकालमे में देखते हैं। हल समिअल कुरान, हल समिया का अभी हमने जो है मुकालमा किया था, सिर्फ अल कुरान जो है ना उसका इजाफा हो गया। तो क्या जवाब होगा? नाम समिअल कुरान, नाम समिअल कुरान, हल समिअल कुरान। अब क्या जवाब होगा? नाम समिअल कुरान। वही जवाब होगा, समियों का समियों रह गया। हल समेत अल कुरान, नाम समिअल कुरान, कुरान। नाम समेत, क्योंकि जबर जो है वो पेश में तब्दील हो जाएगा। नाम लेकिन समेतुल नाम कुरान। और हल समेतुल कुरान ये क्या होगा? नाम समिअल कुरान, नाम समीना। नाम समिअल कुरान, समिअल कुरान। समीना हुआ के साथ, हम के साथ, अंता आना के साथ, अंतुम नहनु के साथ। अब आपके यहाँ तो अंता अंतुम नहीं लिखा, ये जो पीछे इतनी जो मैं तफसील से 3 दिन से आपके साथ दोहरा रहा हूँ, हुआ जो है उसकी जमीर हु होती है और फेल में वो नहीं होता। जैसे अब समय में जो है ये हुआ मौजूद है, हमें नजर नहीं आ रहा। और ये फिर आपको मैंने बताया हुन की जमीर हुन होती है और उसकी फेल में पहचान वाव अलिफ से होती है, ये हुन को जाहिर कर रहा है। फिर हमने बताया अंता जो है उसकी जो है जमीरी हालत काफ होती है और फेल में ये ते जबर के साथ आता है, और आना जो है इसकी जमीर ये होती है और ये फेल के साथ ए पेश के साथ आता है। और अंतुम जो है वो उसकी जमीर तुम होती है और फेल में ये तुम के साथ आता है। और नाहनु जो है उसकी जमीर ना ही होती है और फेल में भी ना। ये जो इतनी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बनाने की, वो ये पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ आपने इन चीजों से पकड़ना है तर्जुमे को, कि आया ये वाव अलिफ आ रहा है, ता ज़बर आ रहा है, आपेश आ रहा है, तुम आ रहा है या ना आ रहा है। चलिए सवाल जवाब देखते हैं। समी अल्लाह के मायने बताइए। तुम सब ने सुना अल्लाह को, अल्लाह ने सुन लिया, आपने सुन लिया अल्लाह को, अल्लाह सुन रहा है। ABCD, अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया, माजी कसीरा। तर्जुमा कीजिए। समेना, उसने सुना, हमने सुना, मैंने सुना, आप सब ने सुना। ABCD, समेना ना, हमने सुना, हमने सुना। हल समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना, नाम समेतल कुराना। ABCD, समेता नाम समीतुल कुरान। डी आएगा, पेश आएगा। देखिए ते का जवाब हमेशा जबर का जवाब पेश से देते। हल समेत आजाना, नाम समीअल आजान, नाम समेत जी ये आएगा। तुम है, तुम का जवाब ना के साथ देते हैं। यही हम मश्क करते आए हैं, यही आपको सिखलाई कर रहे हैं इतने दिनों से, और यही आपने पकड़ा। चलिए आगे टेबल हो गया। आलिमा जी, आलिमा ने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलमतु आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने। कोई आप में से एक करा दे, टाइम कम है और काम ज्यादा है तो चले। हाँ जी, कोई नया बंदा जिसने अभी तक नहीं कराया, ये कौन आ गया? हाँ जी, मैंने बंद हाँ जी, कौन कराना चाहेगा? नया कोई बंदा भी इसे करा दे। मैं चाहता हूँ कोई नया इसे कराए।
सर मैं करा दूं? सारे पक्के लोग हैं। चले ब्रदर आरिफ से तो बहुत कराते हैं। ब्रदर आरिफ आलिमा आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिम तक आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तो आप सब ने जाना, आलिम ना हमने जाना, हम सब ने जाना। वेरी गुड। अब इसके सवाल जवाब ले देते हैं जल्दी से। कल आलिमा कद आलिमा तहकीक उसने जाना, तहकीक को जानेगा, तहकीक को जानकर तहकीक को जान रहा ABCD। ए कद आलिमा कद आलिमा तहकीक क्या तहकीक उसने जाना। आलिमा माजी का सीगा है। आइए अगला टेबल लेते हैं। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने। हाँ जी, आप में से कोई दोहराएगा? जी शुरुफ्ता आपका अनम्यूट है, आप करा दीजिए जल्दी से ताकि हम आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, आलिम अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। इसके सवाल जवाब ले लेते हैं। आमिला का मायने बताइए। और वो काम करता है, और वो काम करता है, उसने काम किया और उसने काम किया। ABCD आमिला वाव आया हुआ है जी। और उसने डी काम किया, डी और उसने काम किया। माजी का सीगा। आमिलना का वाहिद बताइए, वाहिद बता दें। आमिलू आमिल तुम आमिल तू आमिलना ABCD आमिलना ना का सीगा है। वाहिद इसका वाहिद क्या होगा? ये जमा है। अमिल सी अमिल तू सी अमिल तू यानी कि आना जो है नाहनु का वाहिद होता है। हल आमिला नाम अमिलता नाम अमिलू नाम अमिला नाम अमिलना ABCD सी नाम अमिला सी नाम अमिला आमिला ही रहेगा नाम अमिल। आइए देखिए आज का जो नया आपके लिए था वो हम देखते हैं। हमने ये देखा कि कलमा जो होता है उसकी 3 हालतें होती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत ही काम की अहम चीज इस सबक में आज ये आई है। ये कोई चीज किसी सबक में आती है हमारी। इसम फेल हरफ होता है, आपको वो मैं पहचान देता है। देखिए इसम जो है किसी नाम या सिर्फ को कहते हैं, हमें पता है। फिर हमने उसकी पहचान देखी थी, उसके शुरू में या तो अलिफ लाम आता है, या जिस लफ्ज के शुरू में जो है अलिफ लाम आ जाए, या जो है उसके जो है वो क्या हो, उसके जो है लफ्ज के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए तो वो क्या होता है? इसम होता है। ये इसम की पहचान आपको पता है। अब आगे देते हैं। एक पहचान ये भी है इसम की कि उसके आखिर में गोल ते या अलिफ ते आती है मुअन्नस की शक्ल में। जैसे हम कहते हैं ना रब्बो हा रब्बो हु, वहां हमने हा और हु से पहचाना था। इसी तरह हम कहते हैं मुस्लिम मुस्लिमत गोल ते आ जी, और इसकी जमा मुस्लिमातुन अलिफ ते आ जी। तो ये इसम की आज पहचान आपको मिल रही है। इसम की पहचान ये है उसके शुरू में अलिफ लाम आएगा, या उस पे 2 ज़बर 2 ज़ेर आएंगी, या ये भी एक पहचान है कि उसके आखिर में गोल ते आएगी या अलिफ ते आएगी, खास तौर से मुअन्नस की। अब फेल लें, लंबा गहरा, बल्कि 2 लंबे गहरे सांस लें। फेल की पहचान बताने चला हूँ। फेल की पहचान आपको जो है सिर्फ इसी क्लास में और इसी सबक में बताई जाएगी, इसके बाद नहीं आएगी। फेल की पहचान क्या होती है? शुरू में या ता हमजा नून सीन सोफा अलिफ सीन ता वगैरह या कद आए, अगर किसी जो है उसके ये आ रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि ये फेल है। फेल की एक पहचान ये है, उसके शुरू में क्या आएगा? या ता हमजा नून सीन सोफा अलिफ सीन ता या कद। और एक दूसरी पहचान भी है उसकी, वो क्या है? आखिर में ता ज़बर ता ज़ेर ता पेश ता जज़म या नून मुशद्दद, इसको कहते हैं नून मुशद्दद आएगा, यानी डबल नून। फिर सुने, आखिर में ता ज़बर ता ज़ेर ता पेश ता जज़म और नून मुशद्दद। ये फेल की पहचान है। फेल की पहचान आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, ये आप खुद से सीखते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए आसानी के लिए इसको जमा कर दिया लामतों को। इसम की लामतें पहले बताई,
اب فعل کے بتا رہا ہوں. فعل کی شروع میں یا تا حمزہ نون سین صوفہ الف سین تا اور قد آئے یہ پہچان ہے, یا اس کے آخر میں تا تی تو تا جزم اور نون مشدد ہے. اس کے علاوہ ایک پہچان ہے جو ہم نے یہ 2-3 دفعہ پڑھ لی آج کے سبق میں بھی بتائیے, وہ کون بتائے گا؟ یہ اضافی بونس مارکس کس نے لینے ہیں؟ کہ فعل کی کچھ پہچانے میں نے ابھی آپ کو پڑھائی تھی بتائی تھی, وہ کیا ہے؟ ان کے علاوہ اگر کوئی اور پہچان ہے جو فعل کو ظاہر کرتی ہو. آج ہی پڑھایا, آخر میں واو الف آ رہا تھا. دیکھیں اس میں واو الف کا کہیں ذکر نہیں ہے, واو الف آ رہا تھا نا, فعلو وہ جو ہے وہ بھی فعل کی پہچان ہے, واو الف جو ہے وہ بھی آخر میں آتی ہے. باقی یہ تو تا تے تو اور یہ جو ہے تم اور نہ, یہ جو ہے ساری پہچان آتی ہے. تو یہ فعل کی پہچان کی یہ کچھ چند الفاظ ہیں, یہ کام کے ہیں, ان کو کہیں نوٹ کر لیجئے گا یا ان کو جو ہے بعد میں وہ لے لیجئے گا. اس کے بعد حرف ہم نے دیکھا تھا, حرف کی کوئی پہچان نہیں ہوتی, اور یہ حرف جو ہے اسم اور فعل کو پہچاننے کی بجائے ان کو ملانے کا کام دیتے ہیں. تو حرف آپ کو سیکھنے پڑیں گے. آئیے دربا کا ٹیبل کرائیں. ہاں جی, کون دربا کا ٹیبل کرائے گا جلدی سے؟ ٹائم کم ہو گیا, بلکہ اوپر ہو گیا ٹائم. تو چلے کوئی نہیں, ہم نے جلدی کرائیں سسٹر سمیرہ دربا کا کراؤ. ضربتو ضربتا ضربتم ضربنا. ہاں جی, سمیہ کا کون کرائے گا جلدی سے؟ مصباح سسٹر مصباح سمیہ کا کرا دیں تاکہ میں اگلے سوال جواب آپ کے پاس ہوں. سامیو سامیت سامیعتو سامیعتم سمیعنا. سمیہ سامیہو سمیعتا سمیتو سمیتم سمینا. علیمہ کا کون کرائے گا؟ ہاں جی, علیمہ کا کون کرائے گا؟ چلیں جی سمیرہ آپ ہی کرا دو, ٹائم نہیں ہے اس لیے ابھی میں باقی لوگ. عالمو عالمہ عالمو علمتا علمتو علمتم علمنا. ویری گڈ. اور بردر عارشی آخری والا عاملہ کا آپ کرا دیجئے. عاملہ عاملو عامل عامل عاملتا عملتو عملتم عملنا. جزاک اللہ خیرہ. سوال جواب میں آپ کو کرا دوں. من ضرب سعد, کس نے مارا سعد کو؟ الذین سمعوا القرآن, جن لوگوں نے سنا قرآن کو. وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الرَّسُولَ, اور البتہ تحقیق آپ سب نے جانا رسول کو. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ, اور البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا. الذین سمعوا وعملوا, جن لوگوں نے سنا اور عمل کیا. اور اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں, کیا آپ نے قرآن سنا؟ حل سمیت القرآن, ان سب نے زید کو نہیں مارا. ما ضربوا زیدن, ہم نے نیک کیا. عملنا صالحا, میں نے اسلام کو جان لیا. عملت اسلاما, اور آخری اس کا تھا کیا ہوگا جی؟ ہاں کون بتائے گا؟ اس عورت نے نیک کام کیے. عملت صالحا. چلیں عربی میں تھا حل عملت صالحا, نام عملت صالحا. حل سمیت القرآن, نام سمیت القرآن. حل عمل صالحا, نام عمل صالحا. ماذا عملت عملت الاسلام. حل سمیت تلاوت القرآن, نام. تو اچھا, یہ جو ہے آج کا نقطہ تعلیم جو ہے وہ ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ ہمیں چلا دیا ہے اس پہ پکے ہو جائیں اور علم کو جو ہے حاصل کریں. اس کورس کی کتاب کو کم از کم 10 منٹ ضرور دیں اور علم سیکھیں. اور جو آپ کو بتایا جاتا ہے 7 ہوم ورک, ان کی پابندی کریں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو آج کی جو ہے یہ کلاس جو اختتام کو پہنچی. اب آپ میں سے اگر کسی